بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر، میں ہوں علی ڈار اور میرے ساتھ ہے مرتضیٰ ڈار۔ آج ہم نے بات کرنی ہے دو امپورٹنٹ خبروں کے حوالے سے۔ پہلی خبر یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے یو اے کا دورہ کیا ہے۔ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے وہ اس دورے سے، کیوں انہوں نے دورہ کیا، کیا مقصد تھا اس کے پیچھے، اس کی بات کریں گے۔ اور دوسری بات امپورٹنٹلی ہم نے کرنی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے یہ کہا ہے کہ ہم 23 بلین ڈالر کی ڈیل کینسل کر سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ۔ معاملہ کیا ہے اس تفصیل جانتے ہیں۔ مرتضیٰ، پہلے تو ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ کیوں دورہ کیا نفتالی بینٹ نے متحدہ عرب امارات کا، کیا وہ اس دورے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ اپنی نوعیت کا پہلا دورہ ہے کہ اسرائیل کا وزیر اعظم فلائی کرتا ہے اور ایک اسلامی ملک یعنی کہ یو اے ای کے اندر جاتا ہے اور جا کے وہاں پہ اپنے سفارتی تعلقات کو بڑھاتا ہے، جس میں اس کے سفارتی پلس اکنامک آبجیکٹیوز بھی ہوتے ہیں۔ وہ ان دو اہداف کو حاصل کرتا ہے اپنے ملکوں کی سطح پر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اور بہت سارے آبجیکٹیوز اور انسٹرکشنز ہیں جس کا شاخسانہ ثابت ہوتا ہے اس کا یہ دورہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ یو اے ای کی کیا مجال ہے کہ وہ 23 بلین ڈالر کا معاہدہ امریکہ کے ساتھ توڑ دے، وارن کر دے اس کو، اور کہے کہ جی ہم نے اس کے حوالے سے جو ہماری بات چیت ہو رہی تھی نا کہ ہم نے ایسے ایسے آپ سے لینا ہے، وہ ہم نہیں لیں گے۔ یو اے ای کی کوئی مجال نہیں ہے، نہ یو اے ای اس قابل ہے، بلکہ اس مڈل ایسٹ کے اندر نہ یو اے ای اس قابل ہے، نہ امریکہ اس قابل ہے کہ وہ امریکہ کو آنکھیں دکھا سکے اور کہہ سکے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے، چلیں اپنا سامان اٹھائیں اور جائیں یہاں سے۔ تو یہ یو اے ای نے نہیں کیا بھائی، یہ اسرائیل نے کیا ہے، اور اسرائیل نے یو اے ای کے کندھے پہ بندوق رکھ کے فائر کیا ٹورڈز امریکہ۔ اس نے کہا ہے کہ اچھا تم ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی ڈیل کرنے جا رہے ہو، جو ویانا کے اندر ٹاکس جاری ہیں، جس کا ہم آپ کے ساتھ ہر روز ذکر اپنے ویورز کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو دس از اے پریشر ٹیکنیک، دس از ایگزیکٹلی واٹ ڈپلومیٹک فرنٹ از۔ سو میں نے اس ویڈیو میں جو اپنی اس حوالے سے کی تھی، آپ کے ساتھ بھی اس بارے میں بات چیت کی کہ جو نفتالی بینٹ صاحب اس وقت فلائی کر کے پہنچے ہیں یو اے ای کے اندر، اس میں بڑا آبجیکٹو تو ملکی سطح پہ اہداف اکنامک اور وغیرہ وغیرہ حاصل کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران والے معاملے کے اوپر جو ہے گفت و شنید کرنا ہے۔ تو 23 بلین ڈالر ظاہر ہے ایک اماؤنٹ ہوتی ہے، اور 23 بلین ڈالر جو ہے وہ ایک ٹریلر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسرائیل کا ہولڈ بہت ممالک کے اوپر ہے، اور اسرائیل ویسے جو ہے، جس طرح میں اکثر ٹرم یوز کرتا ہوں کہ کزن ہے یا بڑا بھائی ہے امریکہ کا، اور اس کا کنٹرول بہت سارے یورپین ممالک پہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے عرب ممالک کے اوپر بھی اس کا کنٹرول ہے۔ تو نیا ٹھیکیدار یا نیا چودھری اس خطے کا جس کو اس نے بنایا، اس کا نام ہے یو اے ای۔ تو یو اے ای کو اس نے کہا ہے بھائی دیکھو تمہیں چودھری تو میں نے بنا دیا، اب تم نے امریکہ کو نا میرے کہنے پہ یہ کرنا ہے کہ تم نے اس کو یہ ڈیل سے جو ہے وہ انکار کر دینا ہے۔ تو ایسی ڈیل کے اوپر اس نے بھی وارننگ جاری کیا، اور اس کے اوپر نیگوسیشنز یہ ہو رہی تھی جس نے میٹیریلائز ہونا تھا۔ تو اگر معاملات ٹھیک ہو جائے، وہ کہے کہ نہیں نہیں فلانی چیز امریکہ نے ٹھیک کر لی ہے، تو ہم اپنی ڈیل کو دوبارہ ریزیوم کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ ایک ٹریلر ہے، دنیا اس کو ایک بڑی خبر کے طور پہ ظاہر لے گی، اور ممالک کے اندر بھی یہ میسج جائے گا، ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا، اور وہ کرنا چاہ رہے ہیں اسرائیلیز کہ ہم آپ کی آرم ٹوسٹنگ جو ہے یعنی امریکہ کی کر سکتے ہیں۔ بے شک آپ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، بے شک آپ ہمارے کزن ہیں، لیکن ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایران کے ساتھ ڈیل نہیں کرنی، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ویانا کے اندر مذاکرات کامیاب نہیں ہونے چاہیے، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایران کے اوپر حملہ کریں، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑی ریجڈ قسم کے وہاں پہ پریزیڈنٹ صاحب ہے، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو حکومت ہے وہ حکومت نہیں ہے، وہ ایک ڈکٹیٹر کی رجیم ہے۔ تو آپ کس طرح ان کے ساتھ اس وقت بیٹھے کیوں ہیں؟ ان کا تو غصہ اس چیز پہ ہے، آپ اٹھیں وہاں سے اور اچھا، واپس ہم اپنے ملک آسان میں رہیں۔ مرتضیٰ، ہم آسان لفظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آسان الفاظوں میں کہ بیسیکلی یہ جو اسرائیل نے دورہ کیا ہے یو اے ای کا، یہ پریشر ٹیکٹکس کی ایک ٹیکنیک تھی جو وہ بلڈ کرنا چاہ رہا ہے امریکہ کے اوپر، تاکہ وہ جوہری مذاکرات پر اثر انداز ہو سکے۔ ہم اس کو آسان لفظوں میں یہ بات کر سکتے ایگزیکٹلی آسان لفظوں میں یہی ہے، اور ابھی 23 بلین ڈالر کا تو ظاہر ہے اس نے ایک ٹریلر دکھایا ہے۔ تو ایسے کئی بلینز اور ٹریلینز ہیں جو اسرائیلیز یا جیوز کی جو لابی ہے اس کے کنٹرول میں ہے۔ تو اسی کو جو ہے وہ مینوورنگ کہتے ہیں پیسے کی، اور اسی کو جو ہے وہ منوپلی کہتے ہیں، اور اسی کو جو ہے وہ طاقت کہتے ہیں۔ وہ طاقت جیوز کے ہیں۔ ٹھیک پاس ہے، ہے۔ 23 بلین ڈالر کی جو دھمکی دی گئی ہے، بیسیکلی وہ ایک تھریٹ ہے کہ آپ جوہری مذاکرات میں ہماری بات مانیں، امریکہ والوں کو تھوڑا سا ذرا یو اے کے ذریعے پش کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو نفتالی بینٹ ہیں ان کی جانب سے کہا گیا، ان کے اسرائیلی موقع کے سامنے آیا کہ ہم ہمارا مقصد جو جانے کا ہے وہ بیسیکلی ہے، ہم ٹریڈ اور تجارت اور تعلقات کی بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات کے ساتھ۔ کیا لیکن اصل مقصد تو اس کا وزٹ کا ایران ہو سکتا ہے؟
یقینی طور پہ دیکھیں اصل مقصد اس کا ایران ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا جب گھر سے نکلتے ہیں سودا سلف لینے کے، یار یہ چیز لے آنا اور یہ چیز لے آنا، اور پھر کہتے ہیں یار واپسی پہ نا یہ دو چیزیں بھی لے آنا، جس کو کہتے ہیں ہم ایک تیر سے کئی شکار کرنے ہیں۔ تو وہ اسرائیل سے اپنے گھر سے نکلے اور یو اے کے دورے پہ گئے ہیں، تو ظاہر ہے ان کا پرائمری آبجیکٹو جو ہے وہ تو یہ یقینی طور پہ ایران والا معاملہ ہے، اور اس کے اندر وہ لابنگ کر رہے ہیں، اور وہ لابنگ صرف ایک جگہ پہ نہیں کر رہے جیوز، وہ لابنگ کر رہے ہیں یورپین ممالک کے درمیان۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے منسٹر اٹھتے ہیں اور اٹھ کے فلائی کر کے جاتے ہیں، اور وہ فرانس کا دورہ کرتے ہیں، پھر وہ یو کے کا دورہ کرتے ہیں، اور دیگر کنٹریز کا بھی دورہ کر رہے ہیں، اور ان کے پرائم منسٹر اٹھتے ہیں اور وہ اٹھ کے یو اے ای چلے جاتے ہیں۔ تو یہ عرب پلس یورپین کنٹریز میں لابنگ کر رہے ہیں اگینسٹ ایران ون۔ اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ لابنگ کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں یار چلو اب اس ملک کے اندر گئے ہیں تو اس ملک کے ساتھ بھی تعلقات کو جو ہے فروغ ملے گا۔ تو یو اے ای کے ساتھ اسرائیل اپنے تعلقات، اور اسرائیل کے ساتھ یو اے ای اپنے تعلقات بڑے خاصے اچھے استوار کر رہا ہے۔ جس سمت میں اس وقت موو کر رہے ہیں عرب ممالک، وہ کسی یورپین کنٹری سے کم نہیں ہے۔ میں نے ابھی کل پرسوں ذکر کیا کہ جس سپیڈ سے ماڈرنزم کی طرف سعودی عربیہ بڑھ رہا ہے، جس قسم کے وہاں پہ کانسرٹس اور ایونٹس اور ہیپننگز ہو رہی ہیں، تو دے آر نو مور پروکلیمڈ یا سیلف پروکلیمڈ اسلامک کنٹریز، دے آر مور آف ویسٹرن کنٹریز۔ یہاں ان کے اندر جو لیونگ اسٹائل یا اسٹینڈرڈز ہو رہے ہیں، بدل چکے ہیں، وہ اسی جانب بڑھ رہے ہیں، اور دس آل از بیکاز آف دا منی۔ ان کے کنوؤں کے اندر وہ تیل اور وہ جوس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، تو ان کو اس سے بدل کے رخ اپنا ان چیزوں کی طرف لے کے جانا ہے جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں، اور وہ ڈیمانڈ یہودیوں کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ بھئی آپ ہمیں تسلیم کریں، ہمارے سے سفارتی تعلقات بنائیں، کیونکہ یہودیوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ پوری دنیا میں، ناٹ اونلی مسلمس، پوری دنیا میں کچھ حد تک کرسچنس کے اندر بھی یہودیوں کو بہت زیادہ اپریسیشن نہیں ہے، اسرائیلیز کو بہت زیادہ اپریسیشن نہیں ہے۔ ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا یہودیز، ٹاکنگ اباؤٹ دا اسرائیل بیسکلی۔ تو اسرائیلیز کو جس قسم کے ہیٹرڈ کا سامنا ہے، اسرائیلیز کو جس قسم کی ریزنٹمنٹ کا سامنا ہے پوری دنیا کے اندر، بیکاز آف واٹ ایور دے ہیو ڈن فرام 1967 onwards in Palestine۔ یہاں پر ہم یہ ڈسکشن کر لیتے ہیں، کیا اسرائیل کے کہنے پہ اگر اسرائیل کہے یو اے ای کو، متحدہ عرب امارات کو کہے کہ آپ کوئی رول پلے کریں یا آپ ایران کے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو کیا خیال ہے، اتنا ہو سکتا ہے کہ ایران کے خلاف یو اے ای کھڑا ہو جائے؟ بھائی جب وہ امریکہ کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے تو پھر ایران کے خلاف کیوں نہیں کھڑا ہوگا؟ آپ میرا خیال ہے بات کر رہے ہیں فزیکل ایکشن کی۔ اگر کل کو ٹاکس فیل ہو جاتی ہیں اور وہی ہوتا ہے جو چاہ رہا ہے اسرائیل، یعنی ایگریشن کا استعمال ہوتا ہے، تو کیا یو اے ای اسرائیل کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کے لیکن ایران کے امریکہ خلاف کو تو پریشرائز کیا ہے، حملہ امریکہ کرے کو تو گا؟ پریشرائز کرنے کی کوشش ہے، کیا ان فیکٹ جو ریئل فیکٹس ہیں وہ کوئی ایران کے لیے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے متحدہ عرب امارات کی؟ دیکھیں، متحدہ عرب امارات ایک امیر ملک ہے، اور اس کے پیچھے ایک اور امیر طاقت کا ہاتھ ہے اسرائیل کا۔ اس نے آپ کے سامنے ابھی کتنے رافیل طیاروں کی جو ہے وہ ڈیل کی ہے فرانس کے ساتھ۔ یہ $23 بلین کی ایک ڈیل ہے جس میں فائٹر جیٹس اور ڈرون ہے، جس کا آپ نے ذکر کیا، جس کی کینسلیشن ہو رہی ہے۔ تو ان کے پاس چلانے کے لیے بندوق ہے، اور ان کے پاس جگہ بھی ہے، اور ان کے پاس لائسنس بھی ہے، اور ان کو سپورٹ بھی حاصل ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ ایران ہے، جس کے خلاف سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو اسرائیل تو ہنسی خوشی جو ہے وہ یو اے ای کو کہے گا، اور یو اے ای ہنسی خوشی آگے آئے گا اور بڑھے گا، کہے گا ہاں جی آپ کیا کہہ رہے ہیں سر، ہم حملہ کرتے ہیں ان کے اوپر، ان کی ایسی کی تیسی۔ تو وہ بڑھ اچھا، چڑھ کے ریسنٹ کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھا کہ متحدہ عرب امارات یعنی کہ یو اے ای نے جوہری پروگرام کے حوالے سے ایران کی کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور کہا تھا کہ ہمیں بھی اس پہ تھوڑے سے جو ہے نا تشویش ہے اس معاملے کے اوپر۔ لیکن دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ تعلقات اپنے بہتر کریں اور ذرا نارملائز ہمارے ٹائز ہوں ایران کے ساتھ۔ تو اب اسرائیل کے اس طرح سے اثر انداز ہونے سے مستقبل میں کیا اثر پڑے گا دونوں ممالک کے درمیان؟ دیکھیں جو بہتری کی امید ہے یا پھر خرابی کی امید ہے؟ ڈپلومیسی ہے اس کو کہتے ہیں کہ پنجابی میں کہتے ہیں سجی دکھا کے کھبی مار دینا۔ تو ڈپلومیسی میں نا یہی چیز یوز ہوتی ہے کہ آپ فرام یور رائٹ سائڈ یو شو کہ آپ بہت اچھے دوست ہیں، آپ کے بڑے پرانے مراسم ہیں، آپ تعلقات کی بہتری چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور الٹے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے جو ہے وہ آپ ایک تھپڑ رسید کر دیتے ہیں۔ اسی کا نام ڈپلومیسی ہے، اسی کا نام منافقت ہے، اور اسی کا نام انٹرنیشنل جو ہے وہ ریلیشنز ہے، آپ جو بھی اس کو نام دے لیجئے۔ یو اے ای کے سیکیورٹی کے چیف، جس کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کہتے ہیں، انہوں نے بھی ریسنٹلی دورہ کیا ہے
تہران کا، آپ کو یاد ہوگا اس پہ ہم نے ویڈیو کی. اسرائیل کے کہنے پہ وہ 10 میں سے اگر 5 عمل کر رہے ہیں یا کریں گے تو بھائی 5 انہوں نے اپنی مرضی کے بھی کرنے ہیں. اس سب کے پیچھے یو اے ای کا ایک ہی لالچ ہے کہ یو اے ای تگڑا ہو، گرو کرے. تو 5 اس نے 10 میں سے باتیں مان لی اسرائیل کی یا کسی ایسی طاقت کی، اور اس نے آ کے جس کو اس نے کہا دکھا دی. تو بھائی اب 5 میں ان کو جا کے اس نے ہاتھ جوڑ کے ان کے کو ترلے مند کر کے یہ بھی کہنا ہے کہ بھائی ہمارے پہ حملہ نہ کر دینا، ہم نہیں ہیں، یا ہمیں تعلقات بہتر کرنے وغیرہ وغیرہ. تو اٹس اے ویری تھن لائن جس میں آپ کو غصہ بھی دکھانا ہوتا ہے، جس میں آپ کو دوستی بھی دکھانی ہوتی ہے. ہاں جب آپ کھل کے اچھا کسی ایک دھڑے کا حصہ بن جاتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ سٹوری ہو جاتی ہے. اچھا، جس طرح سے اسرائیل کوششیں کر رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، امریکہ کو بھی پریشرائز کر رہا ہے، یو اے کے دورے کر رہا ہے اور بڑے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، کیا اس ساری پریکٹس کا جوہری مذاکرات کے فیوچر پر کوئی اثر پڑے گا؟ یار دیکھیں، یقینی طور پہ جوہری مذاکرات پہ اس کا اثر پڑے گا. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت ویانا میں جتنی قوتیں موجود ہیں ان میں ایک امریکہ بھی ہے، لیکن ان مذاکرات میں آمنے سامنے جناب اور میں بیٹھے ہیں، اس طرح امریکی نہیں بیٹھ سکتے. ایران نے پہلی شرط ہی رکھی تھی کہ امریکی اس میٹنگ کا حصہ نہیں ہوں گے. امریکی باہر بیٹھیں گے کسی کمرے میں، ہم سے آپ میٹنگ کریں گے، اور جو اس کے نوٹس ہوں گے وہ آپ ایز اٹ از جا کے امریکیوں کو علیحدہ بریف کریں، اور ان سے جو کہانی سننی ہے وہ سن کے اور پھر ہمیں ڈی بریف کریں. تو امریکی آمنے سامنے ایرانیوں کے نہیں بیٹھ رہے. نمبر 1 پوائنٹ. نمبر 2 پوائنٹ یہ کہ امریکہ ہی ہے جس نے سارا کچھ کرنا ہے. امریکہ ہی ہے جو ان یورپین ممالک کو لیڈ کر رہا ہے، یا اصل سرغنہ ہے جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے. لیکن امریکہ سے بھی اوپر کوئی ہے، اور وہ ہے اسرائیل. اسرائیل کا امریکہ پہ اور یورپین دھڑے پہ اور عرب دھڑے پہ بڑا زبردست قسم کا کنٹرول ہے، اور وہ اس کنٹرول کا استعمال کر رہا ہے. امریکہ کو اپنی بقا بھی دیکھنی ہے، اسرائیل کو اپنی بقا بھی دیکھنی ہے. یہ جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور جس قسم کا پینک کریٹ کیا ہوا ہے اس وقت اسرائیل نے، اور جس قسم کے ہنگامی اور بڑے دورے ہو رہے ہیں، وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ویانا ٹاکس فیل ہو جائیں. ون ایران، آپ امیجن کریں، ون کنٹری، اور اتنے بڑے بڑے ممالک آپس میں جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، کھہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے جو ہے وہ دست و گریباں ہو رہے ہیں، صرف ایک آبجیکٹو کے لیے کہ وہ کسی طرح ایران کے ساتھ یہ ڈیل نہ ہو رہے تھے اس کو ڈھا کے رکھیں. تو آپ امیجن کیجئے ایک ملک کی طاقت کا، یا اس کے پلان کا، یا اس کے اپنے پیروں پہ فرم فوٹنگ پہ کھڑے رہنے کا، کہ اس نے تمام اس وقت پاورز کو ایک پرابلم میں ڈالا ہوا ہے. برطانیہ کہتا ہے فرانس کی نہ مانو، فرانس کہتا ہے کہ برطانیہ کی نہ مانو، دونوں کہتے ہیں جرمنی کا نہ ٹھیک ہے. مانو، جرمنی کہتا ہے کہ برٹن کی نہ مانو، تو اسرائیلی کہتے ہیں امریکیوں کی نہ مانو، امریکی کہتے ہیں اسرائیلیوں کی نہ مانو. بھائی آپ آپس میں طے کریں، آپ چاہتے کیا ہیں؟ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ صلح ہو جائے، کچھ چاہتے ہیں کہ صلح نہ ہو، جنگ ہو جائے. اور مسئلہ صرف ایک سے ہے، جس سے مسئلہ اپنی جگہ پہ فرم کھڑا ہوا ہے، اور اس پہ اثرات ہوں گے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے کتنے اثرات جو ہیں وہ ایرانینز لیتے ہیں یا وہ نہیں لیتے. بالکل ٹھیک ہے. اس خطے کی جو صورتحال ہے بڑی تیزی سے بدل رہی ہے. کسی بھی اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ پہلا متحدہ عرب امارات کا دورہ تھا. دیکھنا یہ ہے کہ یہ اتنی جو کوششیں کر رہے ہیں اسرائیل، اس کے بعد کوئی جوہری مذاکرات پر اس کا اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا. سب کی نظریں جو ہیں اس وقت جوہری مذاکرات پر